باسنیا یورپ کے ان چند ممالک میں سے ہے، آپ ان کو گن سکتے ہیں، 2-3 ہی ممالک ہیں یورپ کے جہاں پہ مسلم میجورٹی پاپولیشن ہے، اور یہ 90s میں تو بہت زیادہ نیوز میں رہا ہے، اس کے حساب سے بھی ہم کچھ بات کریں گے، لیکن 3 جو ممالک ہیں وہ تقریباً قریب ہی وہاں پہ ان کی لوکیشن ہے، باسنیا ہے، کاسووا ہے اور البینیا ہے۔ تو یہ ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی نسبتاً زیادہ ہے، دیگر اور بھی ایتھنیسٹیز ہیں لیکن اور بھی مذاہب کے لوگ ہیں۔ باسنیا کی آبادی میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کا ہے، اس کے بعد جو ایتھنک سربز ہیں جن کا ریلیجس جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تر، اگر آپ اس کا میپ دیکھیں باسنیا کا، تو اس کے ناردرن سائڈ پہ جو ایریا ہے اس میں یہ لوگ زیادہ آباد ہیں، سب سے بڑی مائنورٹی وہی ہے۔ اس کے بعد کریسچنز بھی کچھ نہ کچھ تعداد میں وہاں پہ ہیں ایتھنیکلی اگر دیکھیں، اور کریسچنز جو ہیں مذہبی اعتبار سے یہ رومن کیتھولک ہیں، تو سمجھیں کہ مذہب کے اعتبار سے 3 اکائیاں ہیں۔ سب سے بڑی باسنیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن ہے، اس کے بعد سربینز کی ہے، اور اس کے بعد کریشین کی، یہ تو ہو گئے ایتھنک کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کو جب گنا جاتا ہے تو وہ چاہے آپ ایتھنک گنیں یا چاہے ریلیجس گنیں، وہ مسلمان ہی کہلاتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو مسلمان، رومن کیتھولک جو کہ کریسچنز ہیں، اور سربینز جو کہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ڈویژن ہے، اور یہ ان کمیونٹیز کے درمیان ہسٹری کے مختلف مواقع پہ کچھ نہ کچھ کانفلکٹس ہوتے رہے، لیکن ہم پوری ہسٹری کو اس طرح تو کور نہیں کریں گے، لیکن خاص طور پہ فوکس کریں گے جو 90s کے اندر ایک بہت بڑا وہاں پہ سانحہ ہوا، جو 92 سے لے کے 95 تک اس کو سمجھیں کہ اس کا کلائمیکس تھا، اور پھر اس کے بعد 96 کی فیبروری میں جا کے کہیں وہ ختم ہوا یہ کانفلکٹ۔ ڈیٹ ان اکارڈ ایک نیٹو نے اور امریکہ نے بیچ میں اس کو ثالثی کرا کے وہ ایک اکارڈ ہوئی تھی، اس کی بیسس پہ وہ جنگ جو تھی وہ ختم ہوئی، جس جنگ میں کوئی 100,000 جو لوگ تھے ان کی جانیں گئیں، بہت سے مسلمان تھے جو اس میں شہید ہوئے، دیگر کمیونٹیز کے بھی لوگ تھے، لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہوا وہ بہت سو نے ہم نے بھی اس کو اپنی زندگی میں دیکھا، اس کو فالو کرتے تھے نیوز کو۔ تو جب میرا جانا وہاں پہ ہوا پچھلے دنوں میں، تو وہ ساری باتیں، وہ سارے شہر اور وہ سارے نام، اور اسی کے حساب سے پھر ہم نے دیکھا پھر وہاں پہ بہت سی یادگاریں ہیں اس زمانے کی، کچھ میوزیمز ہیں، اور ہسٹری کے بہت سے سبق ہیں جو ہم کو وہاں سے ملتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ 3 مسلمان ممالک ہیں یورپ کے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، ان میں سے ایک باسنیا ہے۔ ان کی جو ایتھنک سمجھیں کہ اوریجن ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک تو یہ کہ ترکی کا یہاں پہ اس ایریا میں انفلوئنس رہا ہے، ان کے زیر دست بھی رہا ہے یہ علاقہ عثمانیوں کے، تو ایک تو ترکش کچھ یعنی ایتھنک مکسنگ ہے، وہ صرف باسنینز کے ساتھ نہیں ہے، وہ سربینز کے ساتھ بھی ہے، وہ کریشینز کے ساتھ بھی ہے، اور ان کی لینگویج میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے جو کا انفلوئنس ہے وہ تینوں الگ الگ لینگویجز ہیں، لیکن اس کے اندر وہ نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایک عربک کے ساتھ بھی کوئی ایک لنک تو رہتا ہے، تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت انفلوئنس باسنیا کی جو زبان ہے اس کے اندر ملتا ہے۔ باسنیا کا سب سے اہم ترین شہر ساریابو ہے، اور وہی اس کا کیپٹل ہے، اور ساریابو کی جو زیادہ مشہور ہوا وہ جنگ کے زمانے میں ہی 92 میں، جب اس کو سمجھے کہ اس کا محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ آپ اگر میپ کو دیکھیں تو باسنیا ساؤتھ سے نارتھ تک جاتے ہوئے، ساؤتھ میں بالکل ایڈریاٹک جو سمندر ہے، ایڈریاٹک سی، وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور اوپر ہنگری تک جاتا ہے، اور اس کے دونوں طرف جو ہے ویسٹ میں کروشیا زیادہ تر اور ایسٹ میں سربینز نظر آتے ہیں۔
تو یہ دونوں ہی سمجھیں کہ جس وقت یہ یوگوسلاویہ ایک ملک ہوتا تھا جس کے یہ سب حصے ہوتے تھے، اور یوگوسلاویہ جس وقت بریک اپ ہوا، جیسے سوویت یونین بریک اپ ہوا، کمیونزم کے جو بھی فال ہوا وہاں پہ اس کے بعد، اسی طرح یوگوسلاویہ بھی اسپلٹ ہوا. اس سے پہلے پریزیڈنٹ مارشل ٹیٹو بہت مشہور تھے، نان الائنڈ موومنٹ کے حساب سے بھی ان کا بڑا نام تھا، اور وہ ورلڈ وار 2 کے بھی بڑے ہیرو تھے جنہوں نے جرمنس کے خلاف بڑی جد و جہد کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. ان کا وہ اس اکائی کے جو کہ یوگوسلاویہ کی حیثیت سے وہاں پہ تھا اس کے صدر رہے کافی عرصے تک. اور ان کے بعد پھر یہ جو ہے یہ سربیا، کروشیا اور بوسنیا کے اندر یہ تقسیم ہوا، لیکن یہ اتنی آسانی سے تقسیم نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو سرب پاپولیشن ہے ان تینوں میں وہ سب سے زیادہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ سربیا کی پاپولیشن اگر 7 ملین ہے تو کروشیا اور بوسنیا کی ملا کے اتنی ہوتی ہے. تو سربیا نسبتاً زیادہ ڈومیننٹ ہیں، طاقتور بھی تھے، اسلحہ وغیرہ بھی جو فوج کا زیادہ تر معاملات تھے وہ سربینس کے پاس ہی تھے. اس وجہ سے وہ اس علاقے کو اتنی آسانی سے اپنے سے علیحدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک ایک کر کے مختلف ریاستوں نے آزادی کا اعلان کیا، اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں انہوں نے بھی اعلان کیا اس کا آزادی کا. تو تھوڑی بہت جنگ ہر جگہ ہوئی، لیکن سب سے زیادہ جو 3 کمیونٹیز ہیں جن کے درمیان یہ جنگ ہوئی وہ کروشینز، بوسنینز اور سربینز. بوسنیا کا معاملہ ایسا تھا کہ بوسنیا کیونکہ سب سے کمزور تھا فوجی اعتبار سے، تو اس کو گھیر لیا تھا. اس کے کیپٹل کو انہوں نے جو ہے وہ سمجھیں سیچ کر لیا تھا، اور بہت ایک لمبے عرصے تک وہ سیچ چلتا رہا، اور اس میں انہوں نے سروائیو کیا. اس کی بڑی سٹوریز ہیں، آپ اگر کبھی سریا وہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ جو سٹریٹس تھیں اس کا یعنی اس کی ٹوپوگرافی اس طریقے سے کہ اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور اس پہاڑ کے درمیان وہ شہر ایک پیالے کی صورت میں، جس طرح ہمارے جو اگر قریب ترین اس کا ایگزامپل اٹس لائک کوئٹہ، جیسے کوئٹہ کے بھی تقریباً چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں وہ شہر آباد ہے. تو ان پہاڑوں پہ سینکڑوں ٹینکس تھے ان کے جو سربینس لے آئے تھے دونوں سائڈ سے، کیونکہ دونوں سائڈ پہ وہ موجود تھے. ٹینکس وہ اپنے لے کے آ گئے، اور آرٹیلری پیسز لے کے آ گئے. اس کی پوری ڈیٹیل وہاں پہ اس ہیوی آرٹیلری وہاں پہ موجود تھی، اور ہر قسم کے نائٹ ویژن کہ ان کے پاس اکوپمنٹ تھا جس سے وہ دیکھتے تھے. اور پھر وہ شہر کے اندر اس کی لائف کو انہوں نے بالکل ڈسٹرپٹ کر دیا تھا. اس پہ فائرنگ کرتے تھے، اور کبھی کبھی انکرجنس کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، یہ ساری چیزیں. اور بہت وہ ظلم کی داستانیں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو میوزیمس میں اور وہاں کے جو میموریلز ہیں اس میں دیکھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے، یا اس زمانے کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں یاد ہے کہ ہم اس زمانے میں یہ اس کو فالو کرتے تھے، تو بڑا یعنی دل دکھتا تھا جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہوا. اور یہ وہ مسلمان تھے جو اس زمانے تک کم سے کم تقریباً کیونکہ ایک کمیونسٹ رجیم کے اندر وہ رہے تھے مارشل ٹیٹو کی اور یوگوسلاویہ کی، تو اپنے دین کو تو وہ تقریباً بھلا چکے تھے. دیر ہارڈلی اینی ڈفرینس. وہ ایک ہی طرح سے رہتے تھے، شاید کچھ ناموں میں ان کے اسلام نظر آتا ہو، یا کچھ ان کی زبان میں کچھ چیزیں نظر آتی ہوں، کچھ شاید مساجد بھی ہوں. مجھے بالکل یہ وہاں کے لوگوں نے بتایا جو اس زمانے میں زندہ تھے کہ بالکل ہی مکس ہو گئے تھے، یعنی ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. لیکن جب وہ جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ آپ کا اوریجن تو وہ تھا، آپ مسلمان تو تھے، کبھی ان کو ٹرکش اوریجن کا کہا جاتا ہے، حالانکہ ٹرکش اوریجن وہ ہر ایک کے ساتھ ٹرکش کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. ایون سربینز آر پارٹلی مکسنگ ہوئی ہے، اسی طرح بوسنیا میں ہوئی ہے، اسی طرح کروشیا میں ہوئی ہے. لیکن وہ ان کو ٹرکس کیا کہ ہی بلاتے تھے، اور ان کو اس وجہ سے اس سارے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کا بیک گراؤنڈ بے شک وہ انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہو، لیکن ابھی بھی انہیں مسلمانی تصور کیا جاتا. تو ایک جیسے میں نے کہا کہ ایک ظلم کی داستانیں ہیں وہاں پہ، جو اس کا ایک بڑا موونگ سا وہاں پہ چیز ہے جو کہ جو وہاں وزٹرز کو دیکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے جب یہ گھرا ہوا تھا،
اس میں اناج یا کھانے کی اشیاء کو پہنچانے کا بھی معاملہ بہت مشکل تھا باہر سے، اور دوسرے یہ کہ اسلحہ وغیرہ لڑنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کو پہنچانا بھی بہت مشکل تھا۔ اس میں یو این نے وہاں پہ کم سے کم یہ کیا تھا کہ وہاں کا جو ایئرپورٹ تھا اس کے اوپر یو این نے اپنے جو سپاہ تھی اس کو رکھا ہوا تھا، اور اس پہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ باسنی اس کا جو ساریابو کا ایئرپورٹ تھا، اب وہ ایئرپورٹ کے پاس تقریباً ایک چھوٹی سی، ایک سمجھے کہ ایک ویلی سی ہے جہاں سے ایک ایکسس ان کو باہر کا ہے ملتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے جو اندر محصور لوگ تھے ان کو اس رن وے کو کراس کر کے جانا پڑتا تھا، اور کیونکہ چاروں طرف وہ جو آرٹلری تھی ان کی، جو دشمنوں کی، سربینس کی، تو وہ اس کو ہٹ کرتے تھے۔ دن میں تو ظاہر ہے کہ مشکل تھا، اور رات میں بھی، کیونکہ میں نے بتایا کہ نائٹ ویژن کے ان کے پاس اکوپمنٹ تھا، تو اس سے وہ ان کو ہٹ کرتے تھے، اور وہ اس کو جانا، کچھ سامان لانا بہت مشکل تھا۔ تو ایسے میں انہوں نے ایک اپنی لائف کو سٹی کی جس طریقے سے مینٹین کیا، اس کے لیے ایک ٹنل بنائی تھی، اور اس ٹنل کے ذریعے وہ اس ایئرپورٹ کی رن وے کے نیچے سے وہ ٹنل گزرتی تھی، اور وہ ایک اوپن ایریا میں لے جاتی تھی ان کو، جہاں سے پھر آگے چلے جاتے تھے۔ تو آگے ظاہر ہے کہ وہ کھیت کھلیان تھے، وہاں پہ اناج وغیرہ تو مل جاتا تھا، اور تو اس کو اس ٹنل کے ذریعے سے وہ اس میں ایک چھوٹا سا ایک ریل سی لگا دی تھی، ٹرالی پہ وہ لے آیا کرتے تھے۔ بڑی میں نے ہارڈلی، اگر آپ اس کے اندر جائیں تو آپ کو نیچے جھک کے اس ٹنل سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ مجھے بتایا کہ لوگ جاتے تھے تو اکثر جب دوسری سائڈ سے نکلتے تو ان کے سر جو ہے وہ ان سے خون بہہ رہا ہوتا تھا، کیونکہ وہ ٹکرا جاتے تھے۔ بہرحال اسی طرح وہ سروائیو کرتے رہے سالوں تک، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ اسلحہ بھی اسی ٹنل کے ذریعے وہاں تک پہنچتا رہا، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ پھر ٹرین بھی ہوئے۔ جیسے میں نے بتایا کہ وہ فوجی اعتبار سے بہت کمزور تھے، لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی اسٹرینتھ گین کی، اور اپنے شہر کو ڈیفینڈ کیا۔ کئی جانیں گئیں، کئی گھر تباہ ہوئے، لیکن اس کو پھر بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا۔ اس کے اندر وہ آ نہیں سکے، سب وہ پہاڑوں پر ہی رہے۔